سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله. محترم حضرات، مختصر حمد و صلات کے بعد اس فقیر حقیر نے آپ حضرات کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید کی ایک بہت ہی مشہور اور معروف آیت مقدسہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا. قبل اس کے کہ کچھ عرض کیا جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا فرمائیں کہ وہ اپنے پیارے حبیب لبیب نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ افضل الصلاۃ والتسلیم کے صدقے و طفیل مجھے حق کہنے کی توفیق عطا فرما. ہم تمام شرکائے محفل کو اللہ تبارک و تعالی حق و سن کر حق و قبول کرنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. آپ کو یاد ہوگا کہ گزشتہ جمعے ہم نے عاجزی اور انکساری اسے عنوان بنا کر کلام کیا، جس کو تواضع بھی کہتے، اور یہ آیت ہم نے تلاوت کی تھی وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا. اللہ کے نیک بندے وہ ہیں جو جب زمین پر چلتے ہیں تو اترا کر اکڑ کے نہیں چلتے، بلکہ عاجزی اور انکساری سے چلتے ہیں. یعنی ان میں عجز اور انکساری اور تواضع ہوتا ہے. اور کوئی ایسا ویسا آدمی اسے مل جائے تو وہ گالی گلوچ یا لڑائی جھگڑا نہیں کرتے، بلکہ وہ کیا کرتے ہیں؟ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا. وہ کہتے ہیں بھائی سلام ہو، تم ادھر جاؤ، ہمارا راستہ ادھر. یہاں علماء نے سلام سے متعلق اس کا ترجمہ یہ نہیں کیا کہ جیسے ہم آپس میں ایک دوسرے کو السلام علیکم کہتے ہیں تم سلامت رہو. یہاں وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا کا مطلب یہ لکھا علماء نے متارکہ، یعنی جاؤ بھائی تمہارا راستہ وہ، ہمارا راستہ یہ. اور ہم نے عرض کیا کہ بعض نیکیاں ایسی ہیں جن کی طرف ہماری توجہ نہ ہونے کی وجہ سے ہم اسے کر نہیں پاتے. تواضع بھی ایک بہت بڑی نیکی کا کام ہے، عاجزی اور انکساری. آج ہم نے یہ آیت تلاوت کی کہ جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ. اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی خو عظیم ہے، آپ کی خصلت، آپ کا اخلاق، آپ کا کردار عظیم.
حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تمام عادتیں، لوگوں سے برتاؤ، لوگوں سے تعلق، لوگوں کے لیے بھلائی کا سوچنا، برائی سے روکنا، ہر ایسا کام حضور نے ہمیں تعلیم فرمایا کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے والا، اللہ کے غضب سے بچانے والا۔ تو ہم نے یہ عرض کیا کہ بہت سے اعمال ایسے جس کی طرف ہماری توجہ نہیں، تو اس اخلاق محمدی صلی اللہ علیہ وسلم والی آیت ہم نے تلاوت کی تو حضور کے اخلاق کریمانہ کی ہم ایک جھلک جس کی طرف ہماری توجہ عموماً نہیں ہوتی، وہ عنوان آج آپ کے سامنے رکھنا ہے۔ اور یہ بھی آپ جانتے ہیں کہ یہ مہینہ معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، اس میں ہم انشاءاللہ شب معراج اس واقعے پر بھرپور گفتگو کریں گے جو فی الواقع 27ویں شب ہے، غالباً بدھ کو آ رہی ہے۔ وہ کلام تو ہم کریں گے۔ ہم حضور کے ان تمام اداؤں میں سے آج ایک نیا عنوان آپ کی گوش گزار کریں گے، اور وہ یہ ہے مریض کی عیادت کرنا۔ کوئی اگر بیمار ہو جائے تو اس کی مزاج پرسی کرنا، اس کے پاس جانا، اس کی طبیعت پوچھنا، اور اس کو بڑھائیے تو اس کے لیے دوا کا اہتمام کرنا، شفا کا کوئی اہتمام انصراف کرنا، یہاں تک کہ اس کے لیے صحت کی دعا کرنا، یہ ساری چیزیں اس میں شامل۔ تو گویا عنوان یہ ہے کہ کوئی ہمارا بھائی مسلمان اگر بیمار ہو جائے تو یہ بھی ایک ادائے مصطفیٰ ہے کہ ہم جا کر کے اس کی عیادت کریں، مزاج پرسی کریں، اور یہ بھی ایک بہت بڑی عزیزان گرامی نیکی ہے، جیسا کہ آپ سنیں۔ جب کوئی آدمی کسی کے عیادت کرنے کے لیے جائے، اس غرض سے جائے کہ یہ کام سنت ہے، یہ حضور علیہ السلام نے کیا، ظاہر ہے کہ سنت کا ثواب کمائے گا۔ یوں ہی چلا جائے کوئی، مزاج پرسی تو ہو جائے گی، مگر حضور علیہ السلام کی سنت کی نیت کر کے جائے گا تو اس میں کیا بھلائی، یہ ہم عرض کریں۔ جب مریض بستر پر لیٹا ہو تو کچھ مرض میں جو آدمی مبتلا، اسے بھی ثواب حاصل کرنے کے کچھ تقاضے، وہ تقاضے کیا ہیں؟ یہ تو ہم آپ کو یہ معلوم ہوگا کہ 2-3 جمعے ہم نے طب نبوی کے نام سے ایک عنوان اختیار کیا، اور اس میں علاج اور معالجہ کا سلسلہ ہم نے بھرپور بیان کیا۔ اس کو ہم دوبارہ یہاں اس کی تکرار نہیں کریں گے۔ جب آدمی کو مرض کوئی لاحق ہوتا ہے تو ہم نے اس وقت یہ حدیث بیان کی کہ حضور علیہ السلام کا ارشاد ہے کہ جتنے بھی امراض ہیں ان کی شفا، اس کا علاج اللہ تبارک و تعالیٰ نے ضرور پیدا کیا۔ یہ الگ بات ہے کہ ہماری ابھی تک وہاں رسائی نہیں ہوئی، جیسا کہ بے شمار امراض ہیں ابھی تک وہاں رسائی نہیں ہے، دریافت تو کر لیے گئے، لیکن یہ آپ جانتے ہیں کہ بے شمار ایسے امراض ہیں جو لاکھوں کروڑوں لوگوں کو لے کر چلے گئے دنیا سے، علاج اور معالجہ بہت دنوں کے بعد دریافت ہوا، بلکہ بہت سارے ایسے امراض ہیں کہ جن کو سائنٹسٹ حضرات نے دنیا سے ناپید کر دیا۔ بعض ایسے امراض میں سب سے پہلی بات کہ جب آدمی پر بیماری آئے تو وہ دل برگشتہ نہ ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے امتحان سمجھے، اور اس کو صبر اور شکر کے ساتھ جتنے بھی امراض کے دن ہیں وہ سارے امراض کے دن وہ پورے کرے جب تک کہ وہ بیمار رہتا۔ ایک بہت بڑے فقیہ گزرے ہیں، فقیہ ابو اللیث سمرقندی رحمت اللہ تعالی، بہت پرانے بزرگ فقیہ اور محدث تھے۔ انہوں نے اس کو روایت کیا، وہ ارشاد فرماتے ہیں روایت نقل کرنے میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد کہ جب آدمی کوئی بیمار ہوتا، تو جب کوئی آدمی بیمار ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر 2 فرشتے مقرر کر دیتا۔ ایک تو کرامن کاتبین، یہ کندھوں پر 2 فرشتے ہیں
جو نیکی اور بدی کو لکھتے ہیں، لیکن جب بھی کوئی آدمی بیمار پڑتا ہے، ابو لیث سمرقندی اس کو روایت کرتے ہیں کہ حضور علیہ السلام کا ارشاد ہے کہ 2 فرشتے ان پر اللہ تعالی مقرر کر دیتا۔ وہ 2 فرشتے کیا کرتے ہیں؟ ان کا کام یہ ہوتا کہ جو آدمی ان کی عیادت کو آئے، جو آدمی اس کا مزاج پوچھنے کے لیے آئے، تو یہ دیکھیں کہ مریض کیا کہتا، صرف یہ لکھیں۔ اب کوئی آدمی جب مزاج پرسی کے لیے آئے، پوچھے کہ جناب آپ کی طبیعت کیسی، وہ کہ الحمدللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ہے، جیسے حال میں وہ رکھے۔ یہ بیماری تو آنے والی جانی چیز ہے، لیکن مجھے امید ہے اللہ مجھے شفا عطا فرمائے۔ فرشتے یہ سب لکھتے ہیں اس کی کاروائی، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں اس کی وہ پوری کاروائی پیش کرتے ہیں۔ رب کریم حالانکہ خود علیم ہے، مگر وہ اپنے دونوں فرشتوں سے پوچھتا ہے کہ جب اس آدمی کو میں نے مرض لگایا اور یہ بستر پر لیٹا تھا، جب کوئی آدمی اس سے اس کی صحت کے بارے میں سوال کرنے کے لیے آیا، اس نے کیا جواب دیا؟ فرشتے کہتے ہیں اللہ تبارک و تعالی اس نے یہ جواب دیا کہ اللہ کا شکر ہے، میں مطمئن ہوں، اللہ کی مہربانی ہے۔ جو بھی وہ کہے گا فرشتے اس کو لکھ دیتے، تو اللہ تبارک و تعالی ان سے خوش ہوتا ہے اور اس کو اجر عظیم عطا فرماتا ہے، اور اس کو بے شمار ثواب اللہ تبارک و تعالی عطا فرماتا۔ اب آپ اس کا الٹ کہ جب آپ کسی کے پاس جائیں، پوچھیں بھائی کیسی طبیعت، ارے کہنے لے کیا پوچھتے ہو، مرا جا رہا ہوں، 2-3 دن ہو گئے کھانا ہی نہیں کھایا، پانی نہیں پیا جا رہا، پتہ نہیں یہ کمبخت مرض کب جا، شکوہ اور شکایت کرے۔ یہ دونوں فرشتے اس کی شکایت کو بھی لکھ دیتے، اور اگر اللہ کے دربار میں اس کا شکوہ پیش کرے کہ یہ تو مریض جو ہے بجائے شکر کے یہ تو مرض کو برا بھلا کہہ رہا، یہ تو اپنی صحت کو اور مرض کو جانے کیا کیا کہہ رہا، تو ظاہر ہے کہ فرشتے جب یہ لکھتے ہیں تو اس سے اللہ تبارک و تعالی ناراض ہوتا ہے۔ تو کیا مطلب ہوا؟ آدمی کا مزاج کتنا ہی خراب ہو، کتنی صحت خراب، جب کوئی پوچھے تو اس کے منہ سے دہن سے نکل الحمدللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ہے، اور اس کے بعد اپنا مرض یا کوئی دکھڑا ہو تو وہ بیان کرے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے مریض سے خوش ہوتا ہے کہ جو مرض میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کرتا۔ ابن کثیر نے ایک موقع پہ یہ روایت نقل کی جو ہم نے کسی اور عنوان میں آپ کی گوش گزار کی۔ وہ روایت یہ ہے کہ سرکار فرماتے مومن کو تو ہر حال میں بھلائی، وہ اگر پریشانی میں ہو تب بھی بھلائی، وہ چین سکون راحت میں ہو تب بھی اس کے لیے بھلائی۔ دونوں میں بھلائی کیسے ہے؟ لیجیے حضور خود اس کا ترجمہ فرماتے، فرمایا کہ جب آدمی کوئی دکھ اور پریشانی میں ہو تو صبر کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے اجر اور ثواب عطا فرماتا، اور کوئی آدمی چین سکون طمانینت عیش اور عشرت کی زندگی گزار رہا ہو تو اس میں جب وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ تب بھی اسے اجر دیتا۔ اگر وہ پریشان ہو تو صبر کرے تو اجر پاتا، اور وہ اگر یعنی اچھی صورت میں ہو، بھلائی اور طمانینت کی صورت میں ہو تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرتا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ تب بھی اسے ثواب دیتا۔ بلکہ ایک جگہ تو فرمایا کہ کسی اللہ کی نعمت میں جو شکر کرو تو اللہ تبارک و تعالیٰ اور تمہیں زیادہ دیتا۔ تو جب بھی کوئی طبیعت پوچھے الحمدللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ہے۔ یہ فرشتے لکھنے کے بعد اس مریض کے اس کلمات کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں پہنچاتے ہیں کہ مولا وہ تو ایسی حالت میں صبر اور شکر کر رہا۔ یہی علامہ فقیہ ابو لیث سمرقندی رحمت اللہ تعالی ایک دوسری حدیث عزیزان گرامی نقل کرتے ہیں، وہ یہ کہ جب آدمی کو بخار آتا تو بخار آنے کے بعد مومن کی روح اس بخار کو مخاطب کرتی کہ اے بخار یہ کیا معاملہ، اور ڈانٹ ڈپٹ کر، تو بخار اس سے کہتا ہے اے پاک روح یہ بندہ کچھ گناہگار ہو گیا تھا، اس کی کچھ معصیتیں بڑھ گئی تھی، اس کے گناہ کچھ بڑھ گئے تو میں اس لیے آیا تاکہ اس کو گناہوں سے پاک کر دوں۔
گناہوں سے اس کو صاف کر دوں، تو روح بخار کو مخاطب کہتی ہے کہ ذرا اور زیادہ صاف کرنا، مطلب کہ اور اس سے کوئی تھوڑی بہت اذیت اگر بڑھ جائے کوئی حرج نہیں، مگر یہ بالکل پاک ہو جائے تب اس کو چھوڑ کر کے جانا۔ تو مطلب یہ کہ جب آدمی کو بخار یا اذیت اور تکلیف آئے تو اللہ تبارک و تعالی اس کے گناہوں کو معاف کر دیتا۔ بعض ایسے حضرات کبھی کبھی ان کے دہن پہ کلمہ شکر نہیں آتا، اچھی بات نہیں آتی، مگر آپ جانتے ہیں کہ جب آدمی بیمار پڑ جائے تو ذرا اللہ کو یاد کرتا۔ کبھی غافل آدمی کو غفلت سے جگانے کے لیے بھی امراض آتے ہیں کہ بخار یا اذیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کرے، تو اس لیے جو یا بخار آدمی کو آئے یا تکلیف آئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے مسلمان بندے کو اپنے پاک کرتا ہے۔ یہاں تک کہ فرمایا کوئی تکلیف مسلمان کو ہو اللہ اس کے گناہوں کو معاف کرتا ہے، بخار آ جائے، سر میں درد ہو جائے، دانت میں درد ہو جائے، بدن میں درد ہو جائے، فرمایا گیا کہ اللہ اپنے پسندیدہ بندے کو زمین سے نہیں اٹھاتا، اس کی روح قبض نہیں کرتا جب تک کہ اس کو گناہوں سے پاک نہ کر لے۔ بخار آ جائے، سر میں درد ہو جائے، یہاں تک کہ کانٹا بھی اگر کوئی پیر میں چبھ جائے اس کے عوض میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے گناہوں کو معاف کر دیتا۔ اور حدیث شریف میں ہے کہ جب اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف کرتا ہے، ابھی بھی گناہ رہ گئے اور موت کا وقت آ گیا، اب کیا ہوگا؟ فرمایا کہ جب موت کا وقت آ جائے اور کوئی گناہ اس کے باقی رہ گئے اور گویا ابھی اس کے تلف نہیں ہوئے، تو بقایا تمام گناہوں کا ازالہ اللہ تبارک و تعالی اس طرح کرتا ہے کہ موت کی سختی پیدا کر دیتا۔ جب جان کنی کا وقت آئے اس وقت جو مسلمان کو سختی ہوتی، اس وقت جو پریشانی ہوتی ہے، تو بقیہ سارے گناہ اللہ تبارک و تعالی موت کی اذیت، جان کنی کے وقت جو آدمی کو تکلیف اذیت پہنچتی ہے اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو گناہوں سے پاک کر کے زمین سے اٹھاتا۔ یہ کتنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی مہربانی ہے کہ کوئی مرض، کوئی چیز اگر آ جائے بدن میں، یعنی پریشانی، صوبت یا بخار یا مرض، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ یہ بات تو آپ نے سنی۔ اب آئیے ایک بڑی عجیب و غریب روایت، ظاہر اس کا بڑا عجیب، لیکن ہم اس میں توجیہ اور تصریح کریں گے تاکہ کوئی غلط فہمی آدمی کے ذہن میں پیدا نہ ہو جائے۔ اس حدیث شریف کو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان فرمایا، جو صحیح مسلم شریف میں موجود ہے، اور یہ آپ کے ذہن میں ہے کہ عنوان ہے عیادت، مرض اور مریض کی عیادت۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ حضور نے ارشاد فرمایا، کل قیامت میں اللہ تبارک و تعالی اپنے بندے سے پوچھے گا، او بندے میں بیمار تھا تو مجھے دیکھنے نہیں آیا؟ بندہ پریشان ہو جائے گا، مولا تو رب العالمین ہے، تو بیماری سے پاک، تو یہ امراض سے بالکل، یہ تو گویا بندوں کی صفت ہے، تو کیسے بیمار پڑ گیا اور میں کیوں کر تجھے دیکھنے کے لیے آتا؟ تو رب العالمین ہے۔ رب کریم فرماتا ہے، تجھے پتا نہیں کہ میرا فلاں خاص بندہ بیمار تھا، تو اس کی عیادت کو نہیں آیا، اس کی مزاج پرسی کو نہیں آیا؟ سبحان اللہ۔ یہ دیکھیے اس کے بعد والا جملہ کیا ہے، اللہ کی رحمت۔ فرما اگر تو میرے بندے کی عیادت کو آتا تو مجھے تو وہاں پاتا، اگر تو میرے بندے کی عیادت کو آتا، اس کی مزاج پرسی کو اگر آتا تو دیکھتا کہ تو مجھے وہاں پاتا۔ کیا مطلب مجھے وہاں پانے کا؟ کہ جس بندے کو تو عیادت اور دیکھنے کے لیے تو آیا ہے تو گویا اس کی عیادت میں میری رضا جو ہے وہ پوشیدہ ہے، تو مجھے وہاں پاتا، اور تو نے ایسا نہیں کیا۔ وہ کہے گا تو کیسے بیمار ہوا؟ فرمایا میرا وہ جو بندہ بیمار، اگر اسے تو دیکھنے کے لیے آتا تو مجھے وہاں پاتا۔ کیا مطلب ہوا اس کے پانے کا؟ کوئی آدمی کسی مریض کی عیادت کے لیے جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے رضا اور لقاء کو پا لیتا۔ اس کے بعد فرماتا، او بندے میں ایک دن بھوکا تھا، میں نے تجھ سے کھانا طلب کیا اور تو نے مجھے کھانا نہیں دیا۔ حضرت ابو ہریرہ روایت فرماتے کہ وہ بندہ یہ کہے گا کہ مولا تو رب العالمین ہے، تو بھوکا کیسے رہے؟
یہ تو بندوں کی صفات ہیں کہ بھوکا رہا. فرما نہیں، میری فلاں بندے کو تو نے بھوکا دیکھا اور اس نے تجھ سے کھانا مانگا لیکن تو نے اسے کھانا نہیں دیا. اگر اسے تو کھانا دیتا تو گویا تو میری رضا کو پا لیتا. اللہ اکبر. معلوم ہوا کوئی بھوکا اگر یہ کہے کہ مجھے کھانا کھلا دو تو چاہیے عزیزان گرامی حسب استطاعت اس کے پیٹ بھرنے کا اہتمام انصرام کیا جائے اور اس حدیث پر عمل کیا جائے کہ اللہ تبارک و تعالی اس سے راضی ہوگا. پھر اس کے بعد رب کریم اپنے بندے سے کہے گا، اے بندے، میں پیاسا تھا اور میں نے تجھے پانی مانگا لیکن تو نے مجھے پانی نہیں دیا. حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں، حضور فرماتے ہو بندہ کہے گا اللہ تبارک و تعالی تو پانی پیے گا، تو رب العالمین ہے، کھانے پینے سے تو مبرہ اور منزہ، جیسا کہ ہمارے عقیدے کا مسئلہ. فرمایا کہ بات یہ ہے کہ فلاں بندہ جو پیاسا تھا تو اس پیاسے بندے کو تو نے پانی نہیں پلایا. اگر تو اسے پانی پلاتا تو ہماری رضا کو پا لیتا، ہماری خوشنودی کو پا لیتا. اللہ اکبر، اللہ اکبر. ایک آدمی کو پانی پلانا بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوشنودی ہے. کسی بھوکے کو کھانا کھلانا یہ اللہ تعالیٰ کی خوشنودی ہے. اور کسی مریض کی عیادت کے لیے جانا، حضور کی سنت سمجھ کر عمل کرنا، یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا اور عزیزان گرامی لقاء کا گویا ایک سبب ہے. آدمی تو بہت بڑی بات ہے. ایک صاحب، کہیں میں نے پڑھا حدیث شریف میں ہے کہ ایک صاحب حضور کی خدمت میں آئے اور آنے کے بعد اسلام لائے، اسلام قبول کیا. صحابہ کرام بڑی سادگی بھی تھی بہت سے لوگوں میں. وہ جب اسلام قبول کر کے جانے لگے کہنے لگے میں نے سوچا کچھ مسئلہ تو پوچھا جائے، خالی جا رہا ہوں، اسلام تو لے آیا، ایمان لے آیا، کچھ تو پوچھا جائے. انہوں نے کیا کیا، کچھ ان کی سمجھ میں نہیں آیا، یہ پوچھ لیا کہ حضور یہ جو چرند پرند ہیں جیسے چڑیا ہے، مینا ہے، چھوٹے چھوٹے پرندے، کیا ان کو پانی پلانے میں بھی کوئی اجر و ثواب؟ یہی مسئلہ میں نے حضور سے پوچھ لیا، کوئی اور بات تو سمجھ میں آئی نہیں. کہا جو چھوٹے چھوٹے پرندے اڑتے گھومتے ہیں کیا ان کو پانی پلانا یا ان کو دانا وغیرہ ڈالنا کوئی ثواب ہے ان کو پانی پلانا؟ حضور نے مجھے جواب یہ دیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس کا کلیجہ تر رکھا ہے، اس کی بڑی وضاحت، جس کا کلیجہ تر ہے اس کو بھی پانی پلانا کار ثواب ہے. کیا مطلب کہ جس چھوٹے سے چھوٹے پرندے اگر وہ روح ہے، وہ چل رہا ہے، اڑ رہا ہے، پھر رہا ہے، تو ایسے پرندے کو پانی پلانا بھی اللہ کی رضا اور لقاء ہے. تو کسی مسلمان کو پانی پلانا کتنی بڑی رضا اور لقاء کا کام ہوگا. ایک حضور کے صحابی حضرت سعد ابن عبادہ رضی اللہ تعالی، صحیح ستہ میں حدیث موجود ہے. یہ جو آپ نے دیکھا بہت اچھی بات، جگہ جگہ آپ نے دیکھا کہ کچھ مخیر حضرات نے سبیلیں قائم کر دی. بھئی راہگیر چلنے والے پانی پیتے رہیں. بعض اللہ کے نیک بندے ایسے کہ جنہوں نے ٹھنڈے پانی کی سبیلیں لگا لی کہ صاحب لیجئے جب لوگ آئیں تو یہاں سے پانی پئیں تو گویا دعا دیں گے. پانی کا ثواب بھی بہت ہی عزیزان گرامی عظیم ہے. سعد ابن عبادہ رضی اللہ عنہ کی والدہ کا انتقال ہوا. وہ حضور کی خدمت میں آنے کے بعد کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری والدہ کا انتقال ہو گیا تو میں ان کے لیے کیا ایصال ثواب کروں؟ یہاں سے ایصال ثواب کا تصور بھی ہے کہ ہمارے والدین کے انتقال ہو جائے تو لوگ کہتے ہیں نہیں مر گیا سو مر گیا، اب اس کے پیچھے کچھ کرنے میں کوئی میت کو منفعت اور کوئی اس کو فائدہ نہیں ہوگا. آپ کو یاد ہوگا ہم نے اسے عنوان بنا کر گفتگو کی تھی کہ ایصال ثواب زندہ کوئی آدمی کرے تو میت کو اس کا فائدہ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا. اب سنیے حضرت سعد ابن عبادہ رضی اللہ عنہ کی حدیث. کہا میں کیا کروں اپنی اماں کے لیے؟ حضور نے تناظر دیکھا ہوگا یہاں کس چیز کی ضرورت ہے. فرما تم ایسا کرو ایک کنواں کھدوا دو اور کنواں کھودنے کے بعد میں یہ کہہ دو لوگوں سے کہ اس کنویں سے جو بھی پانی پیے گا اس کا ثواب میری اماں کو ہوگا. صحابی رسول سعد ابن عبادہ نے کنواں کھودا اور کنواں کھودنے کے بعد جیسا اس زمانے میں کوئی تشہیر کا طریقہ ہوگا ایک کتبہ ایک چیز وہاں کنویں پر لگا دی کہ یہاں سے جو پانی پیے گا اس کا ثواب سعد ابن عبادہ کی اماں کو ہوگا.
کہ جو نے کنواں کھدوا دیا اور ایک کتبہ بھی لگا دیا، یہاں سے جو پانی پیے گا اس کا ثواب سعد ابن عبادہ کی والدہ جو ہیں ان کی روح کو ملے گا۔ تو ایک عام آدمی اگر پانی مانگے تو اسے پانی پلانا عزیزان گرامی کتنا ثواب کا کام ہے۔ تو دیکھا آپ نے یہ حدیث حضرت ابو ہریرہ جس کو امام مسلم نقل کی کہ رب کریم اپنے بندے کی طرف سے کہے گا کہ میں بیمار تھا مجھے تو دیکھنے نہیں آیا۔ کیا مطلب تھا اس کا؟ کہ میرا جو بندہ بیمار تھا اس کی تو عیادت کرتا، تو مجھے وہاں پاتا، یعنی یہ کہ میری رضا اور لقاء کو پاتا۔ اور پانی پلانا، بھوکوں کو کھانا کھلانا، یہ بھی ایک بہت بڑا عزیزان گرامی اجر عظیم۔ پھر اس کے بعد فرمایا حضرت سعید ابن مسیب سے یہ حدیث شریف فرمایا کہ جب مریض کی عیادت کو جاؤ تو عیادت کا طریقہ یہ ہے، اس کے آداب یہ ہیں کہ مریض کے پاس جانے کے بعد بہت مختصر رکو، زیادہ دیر مت بیٹھ۔ مریض کو تنہائی میں چین سکون ملتا، تھوڑی دیر کے لیے جاؤ، پیشانی پہ ہاتھ رکھو، اس کے لیے دعائے خیر کرو، اللہ تبارک و تعالی تمہیں اچھا کر دے گا۔ اور یہ بھی فرماتے جب مریض، ایک دوسری حدیث میں سعید ابن مسیب کے علاوہ دوسری حدیث میں کہ جانے کے بعد اس کی زندگی موت کے بارے میں کچھ اچھا کلمہ کہو جس سے مریض کا دل بہلے۔ یہ نہیں کہ بالکل جا کر کے سر پہ ہاتھ رکھو، ارے بھائی تو بہت تگڑا تھا، اب تو ایسا لگتا ہے کہ تو جیے گا نہیں، اب تو لگتا ہے تیری موت کا وقت بالکل قریب آ گیا، تیری تو شکل بتا رہی ہے کہ چند دن کا ہی تو مہمان۔ تو کیا ہوگا؟ مریض کا دل خراب ہوگا، وہ کتنا ہی ضعیف کتنا ہی کمزور ہو مگر اس سے اس کی عمر اور موت کے بارے میں اچھا کلمہ کہو۔ نہیں بے فکر رہے، اللہ تجھے شفا عطا فرمائے۔ دیکھا نہیں بڑے بڑے بیمار ہم نے دیکھے ہیں، اللہ انہیں شفا عطا فرما دیتا، وہ تو ہر کام اس کے قدرت کے تحت ہے، وہ تجھے شفا عطا فرمائے گا۔ تو اس سے کیا ہوگا؟ مریض کا دل بہلے گا، اس کو طمانینت اور اس کو گویا ہمت آئے گی۔ تو اچھا کلمہ کہو۔ اور فرمایا کہ مختصر وقت میں بیٹھو اور مختصر وقت بیٹھ کر کے مزاج پرسی کر کے کچھ اچھا کلمہ کہہ کے چلے جاؤ۔ ایک روایت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ذہن میں رکھیے، مریض کی عیادت اس میں کتنا نفع۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت علی فرماتے ہیں کہ میں نے حضور کو فرماتے ہوئے سنا کہ کوئی شخص کسی مریض کی عیادت میں اگر صبح نکل جائے، صبح نکلنے سے مریض کی عیادت کرنے کے لیے چلا جائے، اگر وہ صبح جائے تو شام تک 70,000 فرشتے اس عیادت کرنے والے کی طرف سے استغفار کرتے۔ جو کسی اپنے بھائی مریض کو دیکھنے جائے تو صبح اگر چلا جائے تو شام تک 70,000 فرشتے اس کے لیے دعا کرتے ہیں، استغفار کرتے ہیں۔ اور اگر رات میں کسی کی عیادت کر لے یعنی مغرب کے بعد تو صبح ہونے تک 70,000 فرشتے اس کے لیے استغفار اور اس کے لیے دعا کرتے ہیں۔ تو آپ نے دیکھا یہ کیسی نیکی ہے کہ جس کو ہم فراموش کر دیتے ہیں۔ مسلمان پر چند حقوق ہیں، وہ حقوق کیا ہیں؟ چند، اس میں سے ایک یہ بھی فرما، ایک حق تو یہ کہ وہ سلام کرے تو بڑے طریقے سے اس کو وعلیکم السلام کہہ کر کے جواب دے یا سلام کرے، دونوں بات اس میں۔ یہ بھی ایک دوسرا مسلمانوں پر گویا یہ حق ہے کہ وہ ایک دوسرے کو سلام کلام جو ہے وہ کیا کرے۔ اور اسی طرح اس میں ایک بات یہ بھی ہے کہ جب وہ بیمار پڑے اس کی عیادت کرے، اس کا انتقال ہو تو جنازے میں شرکت کرے یا نماز جنازہ میں شرکت کرے۔ تو ان میں ایک بات یہ بھی کہ یہ مسلمان کا مسلمان پر حق ہے کہ اگر وہ بیمار پڑے تو جا کر کے اس کی عیادت کرے اور اس کی مزاج پرسی کرے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے ابھی چند ہفتے پہلے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے فضائل اور مناقب پر ایک حدیث شریف بیان کی تھی، جس کو امام جلال الدین سیوطی رحمت اللہ علیہ نے نقل فرمایا کہ ہم صحابہ کرام علیہم رضوان جمع تھے، حضور نے فرمایا آج کس کا روزہ ہے؟ سب خاموش ہو گئے۔ صدیق اکبر نے کہا حضور میرا روزہ ہے آج۔ فرمایا اچھا یہ بتاؤ کہ آج بھوکے کو کھانا کس نے کھلایا؟ حضرت سب تو خاموش۔ صدیق اکبر نے کہا میں گھر سے نکل رہا تھا، ایک فقیر آ گیا، میرے بیٹے عبد الرحمان کے پاس ایک روٹی کا ٹکڑا ہاتھ میں تھا، میں نے لے کر کے اور وہ روٹی کا ٹکڑا انہیں دے دیا۔
فرما یہ نیکی میں نے. فرما اچھا یہ بتاؤ آج کسی نے مریض کی عیادت کی ہے؟ سب خاموش تھے. صدیق اکبر نے کہا حضور میں نے ایک مریض کی عیادت کی ہے. میں جب مسجد آ رہا تھا مجھے معلوم ہوا کہ حضرت عبد الرحمن ابن عوف جو ہیں وہ بیمار ہیں. میں نے کہا چلو ان کی عیادت کر لو. اور حضور نے پوچھا آج کس کا روزہ ہے؟ کہا میرا روزہ. حضور نے فرمایا یہ خصلتیں کسی مسلمان میں ایک دن میں جمع ہو جائیں تو وہ مسلمان جنتی ہے. اور اس میں ایک خصلت یہ ہے کہ مریض کی عیادت کی جائے. خلاصہ کلام یہ نکلا. بظاہر یہ بات بہت ہمیں چھوٹی سی لگتی ہے مگر البر لا یبلا والذنب لا ینسا. کوئی بھی بھلائی کتنی ہی چھوٹی کیوں نہ ہو لیکن اس کا اجر و ثواب اللہ تبارک و تعالی قیامت میں پائے گا. اور کوئی برائی کتنی ہی کم تر کیوں نہ نظر آئے اس کا ارتکاب مت کرنا، وہ بھی کل قیامت میں تمہارے لیے وبال جان بن جا. اسی لیے صوفیہ کہتے کہ کسی نیکی کو چھوٹا سمجھ کر کے مت چھوڑو، ہو سکتا ہے وہی ذریعے نجات بن جا. کسی گناہ کو چھوٹا گناہ سمجھ کر کے مت اس کا ارتکاب کرو، اسے مت کرو، ہو سکتا کل قیامت میں وہ تمہاری لیے وبال جان بن جائے. ایک اور حدیث میں فرمایا حضور علیہ السلام نے ایک عورت اس لیے اللہ کے یہاں عذاب دی گئی کہ اس نے بلی کو باندھ کر کے رکھا اور وہ بلی بھوکی مر گئی. اگر وہ اسے کھول دیتی تو وہ اپنا کچھ چارہ پانی خود ہی مہیا کر لیتی، مگر اس نے باندھ دیا تو بلی کے مارنے پر ایک عورت اللہ تعالیٰ کے یہاں عذاب دی گئی. سب پوری گفتگو کا ابھی اس کے کئی پہلو موجود ہیں، کئی پہلو موجود، لیکن وقت اجازت نہیں دیتا. کئی پہلو اس کے موجود ہیں. حاصل کلام یہ نکلا کوئی اپنا مسلمان بھائی خاندانی جاننے والا اگر بیمار ہو جائے کچھ گھڑی جا کر کے اس کی عیادت ضرور کی جائے. اور اس میں یہ اجر و ثواب جو بیمار ہو مرض چاہے کتنا ہی اذیت ناک مگر کلمہ شکر مریض کے منہ پر ہونا چاہیے. اور ہم اور آپ میں کوئی عزیز اقارب جاننے والا بیمار چند گھڑی اس کے پاس جائیں اور جانے کے بعد اس کی عیادت ضرور کریں. اور رب کریم فرماتا تو اس کی عیادت کرے تو مجھے وہاں پاتا. مانا اس کی عیادت میں اللہ کی رضا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے لقاء اس میں شامل ہے. اور سب سے بڑی گر کی بات یہ کہ مریض کے پاس زیادہ دیر مت بیٹھنا. اب اس میں فقہی مسائل کئی ہیں. کوئی ایسا بھی مریض کے پاس آدمی آ جائے کہ جس سے اس کا دل بہلتا ہو تو اس کے بیٹھنے میں حرج نہیں ہے کہ وہ اس سے دل بہلا رہا ہو یا کوئی عالم اس سے مسائل پوچھ رہا تو یہ ہر ایک کا معاملہ بالکل حسب حال. اگر مریض کو اس کے عیادت کرنے والے سے کوئی خوشی اور طمانینت محسوس ہوتی ہے کچھ دیر زیادہ بیٹھ جائے تو بھی عزیزانے میں کچھ حرج موجود نہیں ہے. ورنہ عموماً مریض کے پاس جائے اور فوراً نکل آئے. کہیں ایسا نہ ہو جس کا تذکرہ مولانا روم نے کیا. لیجیے وقت تو ختم ہو گیا. 2-3 منٹ میں مولانا روم رحمت اللہ علیہ کی حکایت آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں. مولانا کی عادت یہ ہے کہ بڑی بڑی گتھی کو ایسے چٹکیوں میں سلجھا دیتے کہ بات آدمی کے عقل اور دماغ میں راسخ ہو جائے، بیٹھ جائے اور یاد بھی رہے. یہی صوفی کا کمال ہوتا. مولانا روم فرماتے ایک بہرا تھا، بالکل کانوں سے نہیں سنتا. اس کی پڑوس میں کوئی ایک آدمی بیمار ہو گیا. اس نے سوچا کہ بیمار کی عیادت کرنا تو سنت ہے، مزاج پرسی، مگر سب سے بڑی رکاوٹ یہ ہے کہ میں تو ہوں بہرا. اب اس کے پاس میں جاؤں تو میں کیا کہوں، پھر میرے کہنے پہ وہ کیا کہے گا، مجھے کیسے سنائی دے گا. وہ ایک مرتبہ سنجیدگی طور پر بیٹھ کر اس نے پروگرام بنایا کہ مجھے کیا کرنا چاہیے. اس نے پلاننگ یہ کی کہ میں سب سے پہلے جا کر اس سے مزاج پرسی کروں گا. پہلے تو کہوں گا السلام علیکم، ظاہر ہو میرا دوست ہے، وعلیکم السلام تو کہے گا. پھر میں اس سے پوچھوں گا مزاج کیسا ہے، کیسی طبیعت. تو ہر مسلمان کلمہ شکر تو ادا کرے گا کہ بھئی الحمدللہ اللہ کا بڑا شکر ہے. میں بھی کہوں گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ہے. پھر اس کے بعد میں اس سے پوچھوں گا تم کون سی غذا کھاتے ہو. یہ خود ہی پلان کر رہا. تو یقیناً وہ بیمار ہے تو کسی نرم غذا کا نام بتائے کہ بھائی کھچڑی کھا رہا ہوں یا کوئی ملائم غذا کھا رہا ہوں یا شربت یا جوس پی رہا ہوں. یہ کہے گا. میں کہوں گا ماشاءاللہ بہت اچھی غذا ہے بھائی، آپ اسی کو جاری رکھیے گا. پھر میں اس سے پوچھوں گا تم علاج کس کا کروا رہے. وہ یقیناً
شہر کے کسی مشہور طبیب کا نام بتائے گا، فلاں ڈاکٹر صاحب فلاں حکیم صاحب میرا علاج کر رہے ہیں، تو پھر میں اس کو جواباً کہوں گا کہ بہت اچھا، آپ اس کا علاج جاری رکھیے۔ مولانا روم کہتے ہیں پوری پلاننگ کر کے اور یہ گئے جناب اس کے گھر، کنڈا کھٹکھٹایا، مریض کے پاس گئے، کہا السلام علیکم، کہا وعلیکم السلام، کیسا مزاج ہے؟ انہوں نے کہا مزاج کیا پوچھتے ہو، مرا جا رہا ہوں۔ کہنے لے اللہ کا بڑا شکر ہے۔ ارے اس نے کہا یہ کمبخت ازلی دشمن کہاں سے آ گیا، میں کہہ رہا ہوں مرا جا رہا ہوں اور یہ کہہ رہا اللہ کا شکر ہے۔ اب بتائیے مریض کو تو آگ بگولا کر دیا، اس کے مرض میں افاقہ ہوا یا اور اس کا بخار بڑھ گیا۔ پھر انہوں نے آگے اپنے پلاننگ سے پوچھا آج کل آپ کھانا کیا کھا رہے ہیں؟ وہ تو غصے میں پہلے لال پیلا، مولانا کہتے اس نے جھنڈا کر کہا کہ زہر کھا رہا، اور کہنے لگے یہ بڑی اچھی غذا ہے، جب تک آپ بیمار ہیں اسی کو جاری رکھیے گا۔ وہ اور آگ بگولا ہو گیا مریض۔ اس کے بعد پوچھا کہ آپ علاج کس کا کروا رہے ہیں؟ ان کی پلاننگ تو یہ تھی کسی مشہور طبیب کا نام بتائے گا، فلاں ڈاکٹر فلاں طبیب صاحب میرا علاج کر۔ وہ کہنے لگے صاحب آپ کس کا علاج کر رہے ہیں؟ اس نے جھنڈلا کر کہا کہ علاج تو میرا اسرائیل کرے گا آ کر۔ کہنے لگے یہ بہت اچھا طبیب ہے، آپ اسی کا علاج جاری رکھیے گا۔ السلام علیکم، چل دیے جناب عیادت کر کے۔ تو آپ بتائیے اس سے مریض کو افاقہ ہوا یا اس کا بخار اور بڑھ گیا، اس کی بے چینی اور بڑھ گئی؟ اس لیے گر حضور نے فرمایا کہ مریض پر کے پاس جاؤ، اس کی زندگی کے لیے اچھا کلمہ کہو، اچھی بات کہو، تمانیت کی بات کرو کہ وہ خوش ہو، اور اس کے بعد میں مختصر ترین وقت میں بیٹھ کر اور اس سے خدا حافظ کر کے چلے جاؤ۔ تو یہ ایک ایسا گوشہ ہے جس پر ہم لوگ عمل نہیں کرتے۔ یہ حضور کے اخلاق کریمانہ کی ایک جھلک ہے، جس سے اپنایا جائے تو آدمی بے شمار عزیزان گرامی اجر و ثواب کا مستحق ہو سکتا ہے۔ آج کی تقریب یہی پیغام آپ تک پہنچانا تھا۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔